ان کی کہتے ہیں کنیت، ایک ان کی بیٹی تھی حنیفہ، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حنیفہ. تو کچھ عورتوں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو ان کو اس مسئلے کا جواب نہیں آیا تو بڑے پریشان تھے. بیٹی نے پوچھا ابا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ عورتیں آئی تھیں مجھ سے مسئلہ پوچھا، مجھے مسئلہ نہیں آ رہا، اس مسئلے کا جواب نہیں آتا. تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان کون سا مسئلہ تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ مسئلے کا جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹی بتاؤ. انہوں نے کہا ایک شرط ہے. بیٹی نے کہا ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ میرے نام پر کنیت رکھیں گے، آپ میرے نام پر کنیت رکھیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹی. تو بیٹی نے مسئلہ بتا دیا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ دی. کہتے دیکھو کیسا امام ہے، خود مسئلہ آتا نہیں تھا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا تھا. خود مسئلہ آتا نہیں اور کس سے پوچھ کے بتاتا ہے؟ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہے جو ناقص العقل ہے. عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ناقص العقل. اور تمہارا امام معاذ اللہ ناقص العقل سے تم مسئلے پوچھ کے بتا رہا ہے اور تم اس کو مجتہد سمجھ رہے. اب جب یہ بات کریں گے سننے والا تو پریشان ہوگا ہی نہیں، واقعی بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے دھوکے والی. بات کیا ہے؟ دھوکے والی. یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد. جس کا نام کیا تھا؟ حماد. اور یہ جو کنیت ہے ان کی یہ نسبی کنیت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی طرف منسوب کر کے رکھی ہو، یہ ان کی کنیت وصفی کنیت ہے. بعض نے کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اس آیت سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کنیت لی تھی ابو حنیفہ کہ ملت ابراہیم جو حنیف تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تھے، تو اس سے انہوں نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی، ملت حنیف والا. یا دوسرا کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حنیف جو ہے وہ دوات کو بھی کہتے تھے، ابو حنیفہ دوات والا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس قلم دوات رہتا تھا لکھنے کے لیے، تو اس لیے ان کی کنیت مشہور ہوگی ابو حنیفہ. اب جس کے پاس ہر وقت قلم دوات ہو اس کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. تو بہرحال یہ ان کی جو تھی یہ کنیت تھی. تو یہ لوگوں کو شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو جب انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے بیان کیا میرے استاد نعمان بن ثابت نے، تو فقیل لہ من تعنی، انہوں نے کہا کہ کون نعمان بن ثابت؟ تو وہ فرماتے ہیں ابا حنیفہ مخ العلم. ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے مراد ہے جو علم کا مخ ہے، مغز ہے، جو علم کا کیا ہے؟ مغز ہے. پھر انہوں نے اس سوال پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے کتنی بے ادبی سے پوچھا کہ آپ کی مراد کیا ہے نعمان بن ثابت سے، تم لوگوں کو ادب نہیں ہے، تم لوگوں کو ادب نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے کچھ بات ارشاد فرمائی، ثم حلف اللہ یحدثہم شہرا، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اب 1 مہینہ تک تمہیں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا. کہ تم نے نام کس طرح لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یعنی اتنی بے ادبی کی یا جہالت کی کہ یا تو تمہیں پتا تھا اور تم نے بے ادبی کی، اور اگر تمہیں نہیں پتا تھا تو تم نے جہالت کا مظاہرہ کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تم لوگ جاہل ہو. اس جہالت پر بھی میں تمہیں 1 مہینہ تک حدیث بیان نہیں کروں گا. اگر آج کے لوگ اس وقت ہوتے تو سب درس گاہوں میں سے ان کو نکال دیا جاتا کہ ان کا تو موضوع ہی کوئی نہیں ہے. لیا جی تو اڈا امام انہوں تو آدھے کچھ نہیں سی معاذ اللہ. کہتے 7 حدیثیں آتی تھی، ان کا 7 حدیثیں آتی تھی، 12 لاکھ مسئلے نکال دیے 7 حدیثوں سے. اور اگر زیادہ حدیثیں آتی ہوتی تو پھر کتنے مسئلے نکالتے. تو بہرحال سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، بڑے محدث ہیں، اللہ والے ہیں. قال الثوری رحمہ اللہ لمن قال له جئت من عند ابی حنیفہ، جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا اور جا کر یہ کہتا کہ حضرت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مل کر آ رہا ہوں، ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ یہ فرماتے کہ یار کس سے مل کر آیا، اس کو تو 3 حدیثیں یاد تھیں، میرے پاس آتے ہیں مجھے لاکھوں حدیثیں یاد ہے، یحییٰ بن معین کے پاس چلے جاتے، فلاں کے پاس چلے جاتے. وہ کیا فرماتے
فرماتے ہیں لقد جئتا من عند افقہ اہل الارض، روئے زمین میں جتنے فقیہ لوگ ہیں ان سب سے زیادہ فقیہ کے پاس سے تو آیا ہے۔ روئے زمین میں جتنے لوگ علم والے ہیں سب سے زیادہ علم والے شخص سے تو مل کر آ رہا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اور آگے وہ فرما رہے ہیں شدید المعرفتی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی شدید المعرفہ بناسخ الحدیثی و منسوخی، یعنی ناسخ اور منسوخ حدیثوں کو بہت سختی سے جانتے تھے، یعنی بڑا گہرائی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز کا علم تھا اور اس چیز کی تحقیق کرتے تھے کہ احادیث میں سے کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی حدیث منسوخ ہے۔ ناسخ احادیث کو لیا کرتے تھے اور منسوخ احادیث کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم ناسخ احادیث کو لیتے ہیں، منسوخ احادیث کو نہیں لیتے، جسے ہم کہتے ہیں سنت ہے۔ سنت ہے کیونکہ سنت منسوخ نہیں ہوتی، سنت منسوخ نہیں ہوتی۔ اور دیگر محدثین کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ میں تھوڑا سا اختصار عرض کرتا ہوں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ آپس میں کلام ہوا۔ دونوں بڑے محدث ہیں، عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا من ھذا المبتدع الذی خرج بالکوفہ یکنی ابا حنیفہ۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عبداللہ بن مبارک سے، کیونکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے تو وہ تو بدعتی ہے، وہ تو بدعتی ہے جو کوفہ میں ہے، کوفہ کا رہنے والا جس کو ابو حنیفہ جس کی کنیت ہے وہ تو بدعتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک کو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کیونکہ ان تک جو معلومات پہنچی تھی وہ حاسدین کی طرف سے یا جہلاء کی طرف سے پہنچی تھی، حاسدین کی طرف سے یا جہلاء کی طرف سے، کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، یہ ابن حجر شافی مالکی نے بھی لکھا ہے۔